ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ تختی نمبر 13 شروع پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13، تشدید۔ آج ہم لوگ اس سبق کے اندر تشدید کو ہی پڑھیں گے۔ تشدید کہتے کس کو ہیں؟ تو تشدید یہ جو لکھا ہے، یہ اس شکل کا آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں، اسی کا نام ہے تشدید۔ اسی کا کیا نام ہے؟ تشدید۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تشدید کی آواز میں، یعنی یہ جو ہے جس حرف پر لکھا رہے گا، جب اس حرف کو ہم پڑھیں گے، اس کی جو آواز نکلے گی، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک قسم کی مضبوطی ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یعنی نون اور میم پر یہ والا تشدید لکھا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو انہوں نے خود بتا دیا کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، تو ناک میں تھوڑی دیر آواز رک رہی، اسی کا نام غنہ ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ جب نون اور میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر کے رکھیں گے۔ تو کتنی دیر روکیں گے؟ اسی کو بتایا کہ غنہ کی مقدار، یعنی ناک میں جو تھوڑی دیر آواز کو روکنا ہے، کتنا دیر؟ کہا 1 الف کے برابر ہے، یعنی الف مدہ پڑھنے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ جیسے حمزہ الف زبر آ، یہ الف مدہ آپ نے پڑھا تھا، تو اتنا ہی دیر جو ہے جب نون اور میم میں تشدید ہو تو ناک میں اتنا ہی دیر آواز کو روک کر کے رکھنا ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان۔ آپ کو ایک بات اور یہاں سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ تشدید جو ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اصل میں یہ جو مان لیجئے اس کے اوپر تشدید ہے، تو یہ اصل میں 2 حروف ہے، 2 نون ہے۔ جیسے یہاں اس کا اصل نکال کر کے بتایا کہ اس کی جو اصل ہے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان۔ تو جب 2 حرف ایک طرح کے جمع ہو جاتا ہے تو اس پر تشدید لگا کر دونوں کو ایک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ لیجئے، حمزہ با زبر اب، با زبر اب، با کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب یہاں پر 2 با ہے۔ کتنا با ہے؟ 2 با۔ پہلا با ساکن ہے جس کو ہم لوگ اس سے حمزہ سے ملا کر پڑھیں، اور دوسرا کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر با کے اوپر تشدید ہے تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ 2 با ہے، اور 2 با میں سے پہلا ساکن اور دوسرا کے اوپر زبر۔ اسی طرح سے یہاں پر، اسی طرح سے اب تمام مثالوں کے اندر یہی ہوگا، جب کسی حرف کے اوپر تشدید لکھل ہوگا تو اس حرف کو 2 بار پڑھیں گے، 2 بار، یعنی گویا کہ اس کی جو اصل ہے وہ اصل میں وہ 2 ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ 2 ہے، دونوں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھ لیجئے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با 2 بار پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یا پھر یوں آپ آسان لفظوں میں یا آسان بھاشا میں یوں سمجھیے کہ جس کے اوپر تشدید ہوگا اس کو 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور ایک بار خود اس کو پڑھیں گے، جس طرح سے آپ نے اس کے اندر دیکھا۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با کے اوپر تشدید ہے تو ایک بار اس کو جو ہے اس سے ملا کر پڑھیں اور ایک بار خود اس کو پڑھیں، یعنی ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور ایک بار خود اس کو پڑھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب۔ یہاں وہی بات ہے کہ با کے اوپر تشدید ہے تو ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، ایک بار خود اس کو پڑھیں۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا۔ حمزہ با زبر اب، با زیر بھی، اب بھی۔ ہر تشدید کے اندر ایسا ہی ہوگا کہ اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا۔ حمزہ با پیش اب، با زیر بھی، ابی۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا۔ حمزہ تا زبر ات،
تا زیر تی اتی، حمزہ تا زیر ات تا زیر تی اتی، حمزہ تا پیش ات تا زیر تی اتی، حمزہ جیم زبر زیر اج جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اج، یہاں بھی دیکھ لیجئے جیم کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر بھی سب سے وہی بات ہے، تو ایک مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اور ایک بار خود اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کی آواز میں بھی ایک قسم کی سختی ہو رہی، اج اج، حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اجو، حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا، حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اجی، حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اجو، حمزہ با زبر اب با الف دو زبر بن اب بن، حمزہ با زیر اب با الف دو زبر بن اب بن، حمزہ با پیش اب با الف دو زبر بن اب بن، حمزہ با زبر اب با دو زیر بن اب بن، حمزہ با زیر اب با دو زیر بن اب بن، حمزہ با پیش اب با دو زیر بن اب بن، بابا زبر بب با دو پیش بن بب بن، بابا زیر بب با دو پیش بن بب بن، بابا پیش بب با دو پیش بن بب بن، تابا زبر تب با الف دو زبر بن تب بن، تابا پیش تب با زیر بی تب بی، تابا پیش تب با دو پیش بن تب بن، جیم با زبر جب با زبر با جب با، جیم با زیر جب با زبر با جب با، جیم با پیش جب با زبر با جب با، جیم با زبر جب با زیر بی جب بی، جیم با زیر جب با زیر بی جب بی، جیم با پیش جب با زیر بی جب بی، فاعین زبر فع عین زبر ع فع، فاعین زبر فع عین الف زبر ع، یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، فع، کاف واو پیش کو واو زیر وی کوی، تا واو زبر تو واو الف زبر و تو، سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی، عین دال زبر عد دال زبر دا عد، حا ضاد پیش حظ ضاد پیش ظ حظ، حیا زبر حی یا زبر یا حیا۔ اب کس حرف کو کیسے نکالنا ہے یہ میں نے سب سے پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے، تو جو حضرات میرا پہلی ویڈیو نہیں دیکھے ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ جا کر جو ہے سب سے پہلے میرا پہلی ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ ہر حرف کو نکالنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ عین زبر ع، لام یا زبر لی علی یا زبر یک علی، حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ایا، کاف زبر کا ایاک یا زبر یا، ضانون پیش ظن یا ظن نون پیش نو یا ظن، ثامیم پیش ثم میم زبر ما ثم، سین یا پیش سی یا زیر سی، راتا زبر رت سیرت، سین عین پیش سع عین زیر سع، راتا زبر رت سعیرت، عین تا پیش عط تا زیر تی عطی، لام تا زبر لت عطلت۔ بس آج ہم لوگ یہی اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔